یہ جو مراحل ہیں ظاہر ہے انسان کے اوپر آتے ہیں، جب عقل و شعور ہوگا پھر وہ ان چیز کو پرکھے گا، اور ان مراحل میں اگر وہ بہرحال کسی ایسے نتائج پر کھڑا ہے، چاہے وہ اہل علم کے زیر نگرانی ہوں یا ان کے ماتحت ہو، اگر کسی ایسے نتائج پر کھڑا ہے جو غلط ہیں یا جو ہے وہ کبائر میں سے ہیں، یہ کہہ لیں کوئی بھی ایسے عقیدے یا کوئی بھی ایسا عمل ہے، تو کیا اس پوزیشن کے اوپر جو کھڑا ہے اس کے نتائج کچھ بھیانک بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھیانک ہو سکتے ہیں. دیکھیے دنیا کی ہر فکر جو ہے وہ اپنے چند اساسی مقدمات رکھتی ہے. جب بھی کوئی شخص اہل علم علماء کے پاس جاتا ہے، ان سے دین اور دینی فکر کو سمجھنے کا آغاز کرتا ہے، تو اس کو اپنے پیش نظر یہ بات رکھنی چاہیے ہے کہ جو کچھ دین وہ دیں گے وہ 5 چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. یعنی اگر اس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی تو پھر وہ دینی فکر جو کچھ دین کا مجموعی ڈھانچہ ہے اس سے متصادم ہو جائیں گے. وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم ہوں، اگر ان کی فکر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گمراہی کا سرچشمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا مجموعی ڈھانچہ اس کے تار و پود بکھر گئے ہیں. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز خود قرآن مجید نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں اللہ کی ہدایت میں، ایک محکم ایک متشابہ. ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان اپنے علم کی حدود میں رہ کر چیزوں کے بارے میں تصورات قائم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی عقل کو یہ باور کرانا ہے کہ ایک نادیدہ عالم بھی ہے جس کو آپ نے نہیں دیکھا، تو اس کے لیے وہ تشبیہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور اسی کو قرآن مجید میں متشابہات کہا جاتا ہے. میں نے جنت نہیں دیکھی، وہ مجھے مثالوں سے سمجھائیں گے. میں نے جہنم نہیں دیکھی، وہ مجھے مثالوں سے سمجھائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے مجھے نہیں پتہ، لیس کمثلہ شیء، وہ مثالوں سے سمجھائیں گے. اللہ تعالیٰ کہاں پر ہیں، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ذہن میں کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ جب تک میرے سامنے کوئی حقیقی تصویر نہ ہو تب تک میں اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. تو تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ چیز قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ جو شخص اس تشبیہ کے طریقے کے اندر حقیقت کے در پہ ہوتا ہے وہ گمراہی میں کھڑا ہے. خود قرآن مجید نے 2 اور 2 4 کی طرف بتا دیا ہے کہ دین کی جو پازیٹو احکامات ہیں وہ محکمات پہ مشتمل ہیں، لیکن اس میں متشابہات بھی ہیں، کیونکہ تمہیں بات سمجھانی ہے، تم سمجھ نہیں سکتے، مثالیں دی گئی ہیں. اب اگر تم ان مثالوں کی حقیقت کے در پہ ہو جاؤ گے تو تم گمراہی کے دہانے پر ہوگے. کیوں؟ کیونکہ تم ان کو جاننے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. تم نے جنت دیکھی نہیں ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو خدا کی ذات کیا ہے، خدا کی وجودی حقیقتیں کیا ہیں، یہ کائنات کی جس طرح خدا نے ابتدا کی اس عمل کی نوعیت کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے. یہ ساری بحثیں ہمارے یہاں جو پیدا ہوتی ہیں وحدت الوجود کی، خدا کی ذات کے حوالے سے آراء دینی کی، علم کلام کے اندر، یہ سب کی سب اس دائرے میں جانا ہے جس دائرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. تو یہ پہلا زینہ ہے فکری گمراہی کا. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا کلام ایک زبان کے اندر ہے، اور زبان کے بارے میں یہ آفاقی قاعدہ ہے، یہ عالمگیر اصول ہے کہ زبان کسی بھی کلام کو منتقل کر رہی ہو اس کو زبان کے طریقے پر سمجھا جائے گا. زبان کیا چیز ہے؟ زبان نطق ہے، جیسے بولی جاتی ہے، منطق نہیں ہے. تو کوئی بھی عالم، کوئی بھی دینی فکر، کوئی بھی بڑا رہنما، کوئی بھی شیخ اگر آپ کو کوئی ایسی تعویل دیتا ہے جو زبان کے دامن میں نہیں سمیٹی جا سکتی، یعنی قرآن مجید کی ایک عربی زبان ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس زبان کا ترجمہ آج سے خود کروں گا، میں نے اس کے مشتقات اور اس کے مادہ اصلیہ کو رکھ کے ایک نیا مفہوم دریافت کر لیا ہے، لہٰذا اس کی روشنی میں تو ہم وہاں پر اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، بہت محبت کے ساتھ ہم کہیں گے یہ کام آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ عالمگیر علم و عقل کے مسلمات کے منافی کام ہے. یہ کام تو میں شیکسپیئر کے کلام میں نہیں ہونے دوں گا، یہ کام تو میں غالب فردوسی اور میر کے کلام میں نہیں ہونے دوں گا کہ شعر کا لفظ کوئی اور بات کہہ رہا ہو اور آپ اپنی منطق، اپنے فلسفے، اپنے ذہن سے بزام خوش ایک معنی نکال کے دے دیں. تو یہ دوسرا پہلو ہے فکری گمراہی کا. جس بھی فکر میں پایا جائے گا ہم نے اپنا دامن اس سے بچانا ہے. ایک تیسری چیز، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی کلام وجود پذیر ہوتا ہے تو وہ کلام تاریخ اور علم اور عقل کے مسلمات کو کلام میں انیشیٹ کر کے بیان نہیں کرتا. دنیا میں ہر کلام جو مسلمات عقلی ہیں ان کو مان کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا اب کوئی فکر آگے بڑھ کے کہے کہ جی تورات کا مطلب تو ہے قانون، انجیل کا مطلب تو ہے خوشخبری، لہٰذا اب ہر وہ بات جو خوشخبری ہوگی ہم اس کا انجیل پہ انطباق کر لیں گے. اور پھر یہ بنی اسماعیل کیا چیز ہے، یہ کہاں سے آ گیا، قرآن مجید میں ان کا کہاں ذکر ہے؟ یہ تاریخ اور علم و عقل کے مسلمات ہیں، یہ کبھی کلام میں بیان نہیں ہوتے. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو گفتگو کرتے ہوئے جب میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے باشندے ہیں تو کبھی نہیں بتاتا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں کہاں واقع ہے، کب آزاد ہوا، اس لیے کہ علم اور عقل کے مسلمات ہیں. لیکن اگر کوئی دینی فکر
کلام کے اندر سے جا کر ان کو تلاش کرنا شروع کر دے تو وہ گمراہی کے زینے پر ہے. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اصل کو فرع اور فرع کو اصل کی جگہ پہ رکھ دیں. ایک ہے اصل، بنیاد، فاؤنڈیشن، مبادی، وہ ہے اللہ کے دین کے اندر کیا چیز؟ قرآن مجید، اللہ کی وہ کتاب جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ یہ حرف آخر ہے، قول فیصل ہے، میزان، فرقان، حکم اور مہیمن ہے. اس کی بساط اور کسوٹی پہ ہر صحیح اور ہر غلط کو پرکھا جائے گا. جتنے دینی اختلافات ہیں، جتنے انحرافات ہیں، سب اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. لیکن آپ اس کی ترتیب کو الٹ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو تاریخ ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں کے اپنے انیشیٹو پہ، ہم اس کی روشنی میں اس کلام کو سمجھیں گے. تو آپ نے کیا کیا؟ ترتیب کو الٹ دیا، اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا. آپ نے قرآن کو فرع کی جگہ پہ رکھ دیا، اور جس چیز کو فرع کی جگہ پہ آنا تھا اس کو اصل کی جگہ پہ رکھ دیا. چنانچہ جو لوگ روایات کی بنیاد پر قرآن مجید کی تعویل کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں، اس کی آیات کی تنسیخ کرتے ہیں، وہ فکری گمراہی کے اس چوتھے زینے پہ کھڑے ہیں. ہر وہ دینی فکر، ہر وہ دینی عالم جو آپ کو یہ تعلیم دے، آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پورے کے پورے دین کے اندر جو ترتیب خود خدا نے مقرر کی ہے اس کو بکھیرنے کے مترادف ہے، اس کو تبدیل اور مسخ کرنے کے مترادف ہے. یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ چوتھی چیز تھی. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز ہے بدعت، ابتدا. خود دین نے بتا دیا ہے، قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے نام پر آپ کسی چیز کو دین قرار دیں تو یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے. جب آپ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں تو آپ ابتدا کرتے ہیں، آپ خود سے دین ایجاد کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر وہ دینی فکر جس کے اندر بدعت پائی جائے، ایک ہوتی ہے بدعت اطلاق کے اندر، ایک ہوتی ہے بدعت اصول کے اندر. تو کوئی دینی فکر ان چار چیزوں کے بعد بدعت کو بطور اصول اگر اپنا رہے، مثلا بدعت کی بطور اصول اپنانے کی ایک میں آپ کو سامنے کی مثال دیتا ہوں، اجماع امت. آپ نے کہا کہ دین کے 4 سورسز ہیں، ایک قرآن، ایک حدیث، ایک قیاس اور ایک اجماع امت. اب آپ نے اگر اجماع امت کو دین کا سورس قرار دے دیا ہے اور وہ نہیں پایا جاتا اپنی حقیقت میں، خود دین نے اس کو سورس قرار نہیں دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ ایک نیا سورس ایجاد کر لیا، یعنی اللہ کے دین میں ایک نئی چیز پیدا کر لی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے اصول میں بدعت کو جنم دے دیا. تو یہ 5 چیزیں ہیں. خلاصہ کر دیتا ہوں، محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کے در پہ ہونا. یہ جو کچھ آپ کو ہمارے یہاں صوفیانہ روایت میں نظر آتا ہے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اس کے بعد زبان نطق ہے، منطق نہیں ہے. یہ جو کچھ آپ کو اس وقت عہد قریب کے اندر پوری کی پوری قرآن کا نام لے کر قرآن کا انکار کرنے والے حقیقت میں جو نظر آتے ہیں، وہ یہ لوگ ہیں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی وہ سنت کو نہیں مانتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں نہیں، وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی ایک زبان ہے، انہوں نے گھر میں بیٹھ کے زبان بنائی اور پھر اس کی روشنی میں قرآن مجید کے تراجم کیے، قرآن مجید کے مفاہیم اور مطالب طے کیے. تیسری چیز کیا؟ تیسری چیز یہ کہ علم اور عقل اور تاریخ کے مسلمات کبھی کلام میں انیشیٹ نہیں ہوتے. یہ جو کچھ گمراہی آپ کو خارج میں نظر آتی ہے، آج کل آپ سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مکہ کہاں ہے، یہ تو کوئی شہر ہی نہیں ہے، تو پیٹرا کا شہر تھا، اور ہم نے تو جا کر دیکھ لی ہیں مختلف جگہوں پہ کتب لگا کر، معلوم ہوا کہ جی یہ تو مکہ کی طرف وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. یہ ساری وہ بیوقوفانہ احمقانہ باتیں ہیں جو تورات کا ترجمہ کر رہے ہیں. تورات تو حضرت موسیٰ پہ نازل نہیں ہوئی، انجیل تو وہ کتاب ہی نہیں ہے، بنی اسماعیل تو پائے نہیں جاتے. یہ سب کے سب اس گمراہی کے زینے پر کھڑے ہیں، تیسرے زینے کے اوپر. چوتھا کیا؟ اصل کو فرع اور فرع کو اصل کی جگہ پہ رکھ دینا. قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھنا، یہ فکری گمراہی کا چوتھا زینہ ہے. حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ بدعت، ابتداء. اور اس کی اصول میں مثال کیا ہے؟ اجماع امت کو بطور ماخذ اور مستر دین کے اصول بنا لینا. جو بھی فکر آپ کو یہ 5 چیزیں سکھاتی ہے، اپنا دامن آپ نے اس سے بچانا ہے، ان کو دور سے کھڑے ہو کے سلام کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ تمام دین کے بارے میں استفادہ کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں مجھے عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں مجھے کوئی فنی گرفت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علم، عقل اور خدا کی کتاب نے 2 اور 2 4 کی طرح یہ 5 چیزیں بیان کر دی ہیں. میری فکر میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں تو آپ کو مجھ سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ کی فکر میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی تو یہ گمراہی کی فکر ہوگی.